آپ کے لحاظ سے اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب الثقات ہے، اصول حدیث اور اسماء الرجال کے لحاظ سے خصوصی طور پر جو محمد بن حبان بستی نے لکھی، 354 ہجری جن کی وفات ہے، اس کی 5ویں جلد کے اندر انہوں نے 2392 نمبر پر امام علی بن موسیٰ الرضا ان کے حالات لکھے، اور ان حالات کے اندر یہ چیز لکھی، کہتے قد زرتہ مرارا، ان کی قبر جو ہے وہ میں نے کئی بار اس کی زیارت کی، جو کہ توس کے علاقہ میں ہے، یعنی ایران کے اندر۔ لکھتے ہیں کہ وما حلت بی شدت فی وقت قیامی بطوس، جن دنوں میں توس میں رہا کرتا تھا، ما حلت بی شدت، کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو مجھ پہ آئی ہو تو میں نے اس کو ٹالنے کے لیے حضرت امام علی رضا جو ہیں ان کے مزار پر حاضری نہ دی ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ایسا طریقہ جوہال نے گھڑا ہوا ہے، تو ایک ایسے پائے کا امام کے جن کی یعنی یہ کتاب الثقات پر فیصلے ہوتے ہیں راویوں کے کہ کون سا راوی ثقہ ہے اور کون سا راوی غیر ثقہ ہے، اور اتنے پہلے کہ 354 ہجری ان کی وفات ہے، تو اس سے پہلے کا اپنا یہ معاملہ یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی مجھ پہ کوئی مشکل مقام آیا، جب میں توس میں رہا کرتا تھا، فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، تو میں نے امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، اللہ کے صلوات ہوں آپ پر اور آپ کے جد پاک پر، میں نے جب بھی کوئی مشکل مقام آیا تو ان کی قبر پر حاضری دی، وَدَعُوتُ اللَّهَ إِزَالَتَهَا، وہاں جا کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ مشکل ٹل جائے، یعنی جس طرح اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ واضح طور پر اب فرق بھی دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب الثقات کے مصنف جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز پہ جا کے مانگوں گا تو پھر اچھی قبول ہوگی، تو جب بھی مشکل آئی تو میں ان کے مرکز پہ پہنچا، دعوت اللہ ازالتہا، تو وہاں پر دعا کے جو کئی طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اس پاک جگہ کے صدقے کہ یہ میری مشکل جو ہے وہ ٹل جائے، مشکل حل ہو جائے، مصیبت ٹل جائے۔ تو کہتے ہیں الا استجیب لی، تو یہ کلمات حسر ہیں کہ میں جتنی بار بھی گیا ہوں وہاں جانے سے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ الا استجیب لی، یعنی ابھی دین اسلام کی 4 صدیاں بھی مکمل نہیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے ائمہ کا یہ عمل تھا کہ جہاں پر پاک ہستیاں دفن ہیں وہاں جانا چاہیے اور وہاں فیض حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کہ وہاں جانے کو معصیت کہنا، گناہ کہنا، اور یہ کہ ملتا کچھ نہیں، یہ ابن تیمیہ اور بعد کے لوگوں نے ایسی باتیں گھڑی ہیں۔ حقیقت میں دین اسلام میں جو ائمہ گزرے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں تسلیم کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے وہاں جا کر دعا کی ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ 50% دعائیں قبول ہوئی ہوں، 75% کو، یہ کہتے ہیں 100% قبول ہوئی، الا استجیب لی وزالت انی تلک شدہ، اور وہ شدت جس کا مجھے سامنا تھا وہاں جا کر دعا مانگنے سے مجھ سے وہ زائل ہوئی۔ کہتے ہیں وہذا شیء جربتہ مرارا فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں کہ میں نے بطور تجربہ بھی کئی بار اس کو آزمایا۔ ھذا شیء، یعنی وہاں جانے سے مشکل کا حل ہونا، دعا کا قبول ہونا، یہ وہ شے ہے جربتہ، جس کا میں نے تجربہ کیا ہے، مرارن، کئی بار،
فوجدتہ کذالک، ہر بار میرا تجربہ صحیح ثابت ہوا کہ جب بھی وہاں جا کر میں نے دعا مانگی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ میری مشکلیں حل ہوئیں، اور مجھے رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا۔ آگے کہتے اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ اجمعین، کہ اللہ تعالی ہمیں محمد